الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو ہم نے نازل فرمایا ہے اس پہ ایمان لاؤ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا انکار کرنے والوں میں پہلے نہ بنو، اور میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے مت بیچو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ سابقہ آیت کریمہ میں اولاد یعقوب یعنی یہود کو مخاطب کر کے، یہود مدینہ کو مخاطب کر کے انعامات کی یاد دہانی کرائی گئی، اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کا کہا گیا تاکہ جزا کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنا وعدہ پورا فرمائے، اور صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم ہوا۔ فرمایا گیا کہ صرف میرا ڈر رکھو، صرف مجھے کو خاطر میں لاؤ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو میں نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن کریم پہ ایمان لاؤ۔ اور دلیل کے طور پہ ارشاد ہوا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی نرالی یا انوکھی بات ہے، بلکہ یہ قرآن نہ صرف سابقہ کتب بلکہ سابقہ انبیاء، ملائکہ، صفات باری تعالیٰ، آخرت کا عقیدہ، روز جزا کا معاملہ، جنت و دوزخ اور تمام وہ الہامی احکامات و عقائد جو سابقہ انبیاء اور شریعتوں میں موجود تھے، یہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور جو بنیادی عقائد، جن بنیادی عقائد کا تعلق وہ تمام شریعتوں میں وہی بنیادی عقائد ہیں، دعویٰ تو ہمیشہ وہی رہا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم نہ صرف اقوام سابق، انبیاء سابق، احکامات سابق کی تصدیق کر رہا ہے بلکہ اس کی بشارت و اطلاع بھی سابقہ کتب میں موجود تھی۔ سابقہ انبیاء نے سابقہ کتب میں بھی، الہامی کتب میں بھی، قرآن کریم کی بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی نشانیاں بتلائی گئی تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے والوں میں پہلے نہ بنو، اس کو جھٹلانے والوں میں، اس کا انکار کرنے والوں میں پہلے نہ بنو، یعنی اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو۔ انکار تو انکار ہی ہوتا ہے، لیکن جو پہل کرتا ہے اس کا معاملہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کا بار بھی اس پہل کرنے والے کی گردن پہ ہوتا ہے۔ دوسری خاص وجہ جو انہیں انکار میں پہل سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ تم پہل کرنے والے نہ بنو، اس کی وجہ ان کا الہامی دین، انبیاء سابقہ کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی خاص لاڈلی قوم ہونا ہے۔ ان کے پاس اس کی دلیل کا موجود ہونا جو سابقہ انبیاء اور کتابوں کے ذریعے ان کے پاس تھی۔ جیسے عموماً ہماری کسی بات کا کوئی انکار کرے تو ہم کہتے ہیں کہ تم تو انکار نہ کرو، اس کی وجہ اس سے ہماری قربت، ہماری محبت ہوتی ہے، یا پھر چونکہ اس کے پاس اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک انکار کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، تم تو انکار نہ کرو، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی بات یہاں پہ
بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو انکار کرنے والوں میں پہل نہ کرو، تم تو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین محمدی کی بشارتیں چونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو اس لیے ان کو انتہائی اہمیت دے کے ان کو خاص کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہل کرنے والے نہ بنو، انتظار کرو، دیکھو، سمجھو، تحقیق کر لو، تو تم خود بخود ایمان لے آؤ گے، کیونکہ یہ وہ واضح حقیقت ہے جو تمہیں ابتدا ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی یہ حقیقت تمہیں پتہ ہے، یہ سچائی تم جانتے ہو، اور یہ سچائی تمہارے سامنے آ چکی ہے، اور اگر کسی قسم کا تمہیں شک یا تردد ہے تو تم پہل نہ کرو، یہ سچائی تمہارے سامنے مزید واضح ہو جائے گی، حق تمہارے سامنے مزید آشکار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ یہود علماء جن کے پاس علم تھا وہ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے، اپنی مرضی سے اپنے فائدے اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من گھڑت معانی اور مفاہیم پہناتے تھے، اور عوام جو اصل احکامات تو جانتی ہی نہیں تھی ان علماء کو حجت مانتی تھی، اور جو علماء کہہ دیتے اسی کو وہ اللہ کا حکم تصور کرتے، اسی کو وہ حق سمجھتے اور اسی بات پہ ڈٹ جاتے۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہی صورتحال ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ دینی علوم ایک خاص طبقے تک محدود کیے جا چکے ہیں، اور جو وہ بتا دے اسی بات کو حق اور سمجھا جاتا ہے۔ ذاتی طور پہ تحقیق کرنا، ذاتی طور پہ دین کا علم حاصل کرنا، ذاتی طور پہ دین کی سمجھ اور شعور رکھنا، ذاتی طور پہ دین کا ذوق و شوق رکھنا معاشرے میں تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے۔ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہی چند مخصوص اشخاص جنہیں علماء دین، مولانا حضرات یا مختلف نام دیے جاتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، دین کا علم سیکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں دین بتلانا بھی، ہمیں ضرورت کا دین جب ضرورت ہو ہم ان سے پوچھ لیں، ہمیں بتلانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم پہ دین کا علم سیکھنا ہم پہ ضروری نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہی سیکھیں، یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو مرضی کے معانی اور مفاہیم پہنانے کی کوشش کی، اور دینی احکامات کو اپنے مقاصد و فوائد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ دور حاضر میں ایک اصطلاح عام ہو چکی ہے کہ فلاں شخص مذہب کارڈ کھیل رہا ہے، یعنی مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ الگ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا دنیا داری سے بھلا کیا تعلق۔ حالانکہ انسانی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی نظام ہو، ذاتی زندگی سے لے کر ملکی و سیاسی معاملات تک سب سے بہترین صورت دین اسلام میں ہی پائی جاتی ہے۔ امور دین اگر دین کے بغیر چلائے جائیں تو بقول علامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ چنگیزی ہوتی ہے، یعنی ظلم و جبر ہوگا، ظالمانہ نظام ہوگا، اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ ملکی نظام سے لے کے خاندانی نظام تک، ملکی معیشت سے لے کے ذاتی کاروبار و تجارت تک، ہر طرف آپ کو ظلم ہی ظلم دکھائی دے گا۔ اس آیت کریمہ میں بڑا حکیمانہ نقطہ یہ بھی بیان ہوا، فرمایا ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت، یعنی اگر اللہ کی آیات کے بدلے میں تم دنیا جہان کی دولت بھی لے لو، تم دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی لے لو، تو اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت و وقت اللہ کے احکامات کے بدلے میں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت۔ آج کل ایک عام رواج چل پڑا ہے کہ ہم پیسے دے کر یا کھانا وغیرہ کھلا کر اس سال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھواتے ہیں۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکرم التفاسیر میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بحث ذکر فرماتے ہیں، جو انہوں نے معارف القرآن میں اس حوالے سے فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ برکت کے لیے اجرت لینا جائز ہے، برکت کے لیے اجرت لینا جائز ہے، لیکن جہاں تلاوت قرآن پاک کا ثواب چاہیے وہاں اجرت آج بھی حرام ہے، وہاں اجرت آج بھی حرام ہے۔ مثلا ہم کسی مرنے والے کے لیے ختم پڑھواتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ایصال ثواب ملے، اس کو اس کا ثواب پہنچے، اور پڑھنے والے کو پیسے دیں یا کھانا دیں تو دونوں حرام ہیں۔ فقہ کی چوٹی کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور مفتی صاحب نے معارف القرآن میں بھی درج کر دیا ہے کہ وہاں قرآن کریم کے ثواب کی ضرورت ہے۔ ثواب تب ہی ہوگا جب پڑھنے والا فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، جب پڑھنے والا بھی فی سبیل اللہ پڑھے گا اور پڑھانے والا بھی فی سبیل اللہ پڑھائے گا۔ تو جب ہم ختم میت کے لیے کرواتے ہیں تو کھانا دینا بھی جائز نہیں، اور جو اجرت کے لیے پڑھتا ہے اس سے نہ پڑھوایا جائے، اس سے پڑھوانا بھی جائز نہیں۔ جب پڑھنے والے کو ثواب کے بجائے گناہ ملا تو میت کو کیا ملے گا؟ رسم دنیا ہے، لیکن قرآن کریم اسے حرام فرما رہا ہے کہ معمولی اجرت کے لیے میری کتاب کو، میری آیات کو مت بیچو، یہ بیچنے کی چیز نہیں۔ بلکہ دور حاضر میں تو اس حد تک المیہ ہو گیا ہے، اس حد تک ہمارے مذہبی معاملات کو اور معاشرتی معاملات کو ہم نے اس حد تک گڈمڈ کر دیا ہے، اس حد تک آپس میں ملا دیا ہے کہ میں نے بارہا بے تحاشا ایسا میرے ساتھ خود ہوا، میں نے دیکھا لوگوں کو، لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں جو نماز ہے، اور نماز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، یعنی نماز خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ جنازہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، اور جنازہ پڑھنے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے میرا یہ تعلق ہے، یا یہ بندہ میرا رشتہ دار ہے، یا اس بندے نے میرے ساتھ فلاں بھلا کیا ہوا ہے، تو آج اس کے بھائی کا، باپ کا یا بیٹے کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہے گا کہ جنازے میں بھی نہیں آیا۔ اسی طرح لوگ قرآن خوانیوں پہ ایصال ثواب کے لیے پڑھائے جانے والے منعقد کی گئی محافل میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ چونکہ میرا رشتہ دار یا جاننے والا ہے، اس سے میرا ہر وقت واسطہ رہتا ہے، اس سے میرے ہر وقت معاملات رہتے ہیں، تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب جو عمل، جو کام، اس میں ہماری نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ والا بندہ، وہ شخص جس کے ساتھ میرا معاملہ ہے، جو میرا رشتہ دار ہے، یا جس کے ساتھ میری دوستی ہے، تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب نیت ہی خالص باری تعالیٰ کے لیے نہیں رہے گی، جب نیت ہی آپ کی خالص نہیں ہوگی، جب عمل ہی فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، تو اس پہ وہ والا اجر جو اللہ پاک نے دینا ہے وہ اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اب جب وہ اجر ہی مرتب نہیں ہوگا تو ایصال ثواب کیسے پہنچے گا؟ ایصال ثواب حق چیز ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ایصال ثواب درجات کی بلندی کے لیے، ترقی درجات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایصال ثواب ان کاموں پہ ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، اور ایصال ثواب کا سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کی نیت سے، اس بندے کے لحاظ سے نیک اعمال کیے جائیں، اولاد نیک اعمال کرے، اس کے لواحقین نیک اعمال کریں۔ جب اس کی اولاد نیک اعمال کرے گی تو خود بخود اس کی نیک اعمال میں سے ایک حصہ، ایک شیئر اس کے والدین کو بھی پہنچتا رہے گا، اس کے اساتذہ کو بھی پہنچتا رہے گا، تمام اس کے آباء و اجداد کو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہمیں اللہ کو بتلانے کی، ہمیں دکھانے کی، دکھاوا کرنے کی، اور کھیل تماشا بنا کے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر سب سے جو اچھی چیز ہے ایصال ثواب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا عمل، ایسا کام، کوئی نلکا لگوا دیا جائے، کوئی پانی کا بندوبست کر دیا جائے،
کوئی اور ایسا کام کر دیا جائے جو صدقہ جاریہ ہو، جو تا حیات لمبے عرصے تک قائم رہے اور جاری رہے، تو اس کا ثواب اس میت کو ہمیشہ کے لیے اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا، اور معاشرتی لحاظ سے لوگوں کو بھی، دنیا والوں کو بھی، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو بھی اس نیک کام کا، اس خیر کے عمل کا فائدہ ملتا رہے گا۔ یہ جو عام معمول چل پڑا ہے کہ قرآن خوانیاں کرائی جاتی ہیں، لوگ منہ رکھنے کے لیے، دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں، کرنے والا بھی دکھاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنوائے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بھئی فلاں نے اپنے فلاں رشتہ دار کے، اپنی بھائی کی یا باپ کی یا بیٹے کی فوتگی پہ اتنا خرچہ کیا۔ وہ اپنے دکھاوے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں جی بلے بلے فلاں بندے نے بہت کام کیا، بہت خرچہ کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خرچہ ہم مرنے والے کے بعد اس کی فوتگی پہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہی خرچہ اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں ہم اس پہ کریں تو اس کے شاید کچھ لمحے، زندگی تو بڑھائی گھٹائی نہیں جا سکتی، لیکن شاید اس کے کچھ لمحے مزید خوشی سے، سکون سے گزر جائیں کہ میرے لواحقین، میرے بیٹے، میرے بھائی مجھ پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں یا میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو معاملات کو ہم نے اپنے ذاتی دکھاوے کے لیے، اپنی ذاتی نمائش کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم نے معاملات کو، دینی اور مذہبی معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آخر میں فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ انتہائی خوبصورت بات فرمائی گئی کہ صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، کسی اور معاملے کا خوف نہ رکھو، کسی اور کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاؤ، صرف مجھ سے حیا کرو، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میری ناراضگی کی فکر کرو، اس بات کی فکر نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے۔ جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، جب بات اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آئے، جب بات دین محمدی پہ چلنے کی آئے، جب بات شریعت اسلامیہ کی آئے، تو پھر صرف اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کو خاطر میں لاؤ، اللہ کے حضور پیش ہونے کو اپنے خیال میں رکھو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔